نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب بزرگوار محترم مرحوم و مغفور جناب الحاج چودھری پہلوان خان صاحب چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصالِ ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی زندگی کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کی معافی عطا فرمائے اور لواحقین کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مرحوم و مغفور کے پیر و مرشد کے لخت جگر، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، فخر السادات حضرت پیر سید نعمان حیدر شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورہ شریف آج کی تقریب میں بنفس نفیس خود تشریف فرمائے۔ مرحوم و مغفور کے برادر محترم جناب الحاج محمد رمضان صاحب چوراہی وہ بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے خاندان کے قریب بہت سے افراد، خاص طور پر ان کے بیٹے جناب الحاج امجد چوراہی صاحب وہ بھی آج کی تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ اہل سنت کے نظریے میں جو بات انتقال کر جانے والے لوگوں کے لیے ہے وہ یہ کہ زندوں کے نیک اعمال سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا مقدمہ ہے
کہ زندوں کے نیک اعمال سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اہل سنت کا جو مشہور مذہب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی 4 امام ہیں۔ 4 میں سے 2 کی رائے یہ ہے کہ کچھ عبادات ہیں جن کا ثواب پہنچتا ہے اور کچھ ہیں جن کا نہیں پہنچتا ہے۔ 2 امام ہیں جن میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ جتنی عبادات اسلام کے اندر موجود ہیں ان سب کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں جو عبادات کی اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک کو عبادت بدنیہ کہتے ہیں، ایک کو عبادت مالیہ کہتے ہیں، اور ایک کو عبادت مرکب کہا جاتا ہے۔ عبادت بدنیہ سے مراد وہ ہے جس میں انسان کا مال خرچ نہیں ہوتا، انسان کا بدن مشقت برداشت کرتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے تلاوت کلام پاک، جیسے درود شریف، جیسے نعت شریف، یہ عبادت بدنیہ ہے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے جس کا نام عبادت مالیہ ہے۔ عبادت مالیہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا مال خرچ، جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر ہے، جیسے صدقہ فطر اور دیگر جو صدقات واجبہ ہیں یا صدقات نافلہ ہیں، ان سب کو کہتے ہیں عبادت مالیہ۔ عبادت مرکب اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سال ثواب آپ کا، تو دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا، یہ حدیث میں فرمان ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا اور اس کا مفہوم سمجھنا کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سمجھنا یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے ہاں عبادت کی 3 قسمیں، جتنی عبادات پر بندے کو اللہ سے اجر ملتا ہے ان سب کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ثواب مردہ کو مردہ، زندہ کو بھی پہنچایا جائے۔ میں نے یہ کہا کہ عبادت کی 3 قسموں میں ایک قسم ہے جس کو عبادت بدنیہ، بدن سے مراد ہے انسان کا جسم، تو جس میں انسان کا مال خرچ نہ ہو، صرف بدن ہی مشقت برداشت کرے، اس کو عبادت بدنیہ، جیسے نماز، تلاوت کلام پاک، درود شریف ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا، اس عبادت بدنی۔ دوسری قسم ہے جس کو عبادت مالیہ کہا جاتا ہے۔ مالیہ کا مطلب ہے کہ مال اس میں خرچ، جیسے زکوٰۃ ہے، مشہور ہے، عشر ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ کے کئی محلات۔ تیسری قسم ہے جس کو عبادت مرکب کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کا بدن بھی مشقت برداشت اور انسان کا مال بھی خرچ ہو، بدن بھی مشقت برداشت کرے، اس عبادت کو عبادت مرکب، جیسے حج، جیسے عمرہ ہے۔ یہ عبادت مرکب کی اقسام، ان تینوں قسموں کا ثواب مرنے والوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں اس پر آپ کی خدمت عالیہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اگلا مقدمہ یہ ہے کہ ایصال ثواب ایسا عمل ہے جس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عطا فرمائی۔ اگلا کیا ہے، ایصال ثواب ایسا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا ہے۔ ایصال ثواب ایسا عمل کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ایصال ثواب کرنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ یہ ہیں 3 قسم کی عبادات، اور ہمارے مقدمے بھی 3 ہیں بارگاہ رسالت میں۔ ہم اس مقدمات کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کا کیا حال ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ عبادت بدنیہ، عبادت مالیہ، عبادت مرکب۔ ایک حدیث جو بڑی مشہور ہمارے ایصال ثواب کے مسئلے میں پیش ہوتی ہے، ایک
سنن ابی داؤد ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 220 پر ایک مشہور حدیث عبادت بدنیہ کے اعتبار سے کہ بدن کا اصال ثواب بھی مرنے والے کو نامہ اعمال میں منتقل ہوتا رہتا ہے. نماز کا ثواب بھی ہو جاتا ہے، فرض کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، لیکن کوئی بندہ نفل پڑھ کے کسی دوسرے کو منتقل کرتا ہے، مرنے والے کو اس کا ثواب بولیے ملے. اس سے پہلے کہ میں وہ حدیثیں پیش کروں، میں نے جو قرآن پاک سے آیات پڑھی ہیں اس کا مفہوم بھی سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ ذرا ربط ہمارا قائم رہے، سمجھ آ جائے کہ قرآن اس پر کیا کلام ہے. الذین یحملون العرش، اتفاق ایسا ہے کہ یہ آیہ کریمہ بھی سورۃ المؤمن کی ہے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. دو باتیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے. معلوم ہوا کہ طواف زمین پر خانہ کعبہ کا ہوتا ہے تو اوپر کی کائنات میں عرش اعلیٰ کا ہوتا ہے. ادھر تو بندے زیادہ کرتے ہیں، ادھر فرشتے کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں. ایک تسبیح پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں. پہلی باتیں اللہ کے متعلق ہیں. اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ادھر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر. ادھر کیا فرمایا؟ تو کسی عام کتاب کی بات نہیں، قرآن کا. اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے رب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. پہلی دو باتیں اللہ کے متعلق، باقی ساری باتیں امت محمدیہ کے متعلق. تو ادھر اللہ نے کہہ دیا وہ درود پڑھتے رہتے. تو یہاں یہ فرمایا قرآن پاک میں ان کی کیا شان ہے. فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور ان کی دعا کی تفصیل کیا ہے ہمارے لیے، تمہارے لیے، اگلوں کے لیے، پہلوں کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے فرشتے اللہ نے معمور کیے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اسے معلوم ہوا کہ بخشش کی دعائیں صرف زمین پر نہیں سجتی، عرش اعلیٰ پر بھی سجتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علما. دعا مانگ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تیری رحمت نے، تیرے علم نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے فاغفر للذین آمنوا، فاغفر للذین، ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. آگے فرمایا وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. آگے ربنا وادخلهم، اے ہمارے پروردگار ان کو جنت میں داخل کر دے. کون سی جنت؟ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. ومن صلح من آبائهم، اور ان ایمان والوں کو بھی بخش دے، ان کے جو نیکوکار والدین ہیں ان کو بھی بخش دے، ان کی بیویوں کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، دانائی والا ہے، حکمت والا ہے. اب ادھر یہ فرمایا، میں نے کہا فرشتہ درود بھیجتا ہے، ادھر قرآن کہتا ہے دعا مانگتا ہے ایمان والوں کے لیے. مسئلہ ہوا نا، ٹکرا گئی یہ بات، کیسے حل کریں گے؟
کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ کہتا ہے، ادھر کہتا ہے وہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، ادھر کہتا ہے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ جی سنو، درود کسے کہتے ہیں؟ درود کی تعریف کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ کلمہ ہے یصلون، یہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یہ درود کے لیے کلمہ ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کا مصدر ہے الصلاۃ، یہ ہماری لغت کی کتابوں میں لکھا ہے الصلاۃ فی اللغۃ ہی المطلق الدعاء، صلاۃ جب ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی بغیر کسی قسم کی قید لگائے دعا کا ہوتا ہے، میں دعا مانگتا ہے۔ آگے دیکھو یہ اذا نصبت الی اللہ تعالی یراد بها الرحمۃ الکاملہ وَإِذَا نُصِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ وَإِذَا نُصِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يُرَادُ بِهَا الْإِسْتِغْفَارُ۔ کبھی آپ فقیر کی تھوڑا اپنی توجہ عنایت فرمائیں، مسئلہ آپ کے ذہن میں اترے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں جب یہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اس کا معنی اور، جب صلاۃ کی نسبت تمہاری طرف کی جائے معنی اور، جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے معنی، اچھا اللہ کی طرف کی گئی تو کیا ہوا؟ اذا نصبت الی اللہ تعالی یراد بها الرحمۃ الکاملہ، جب صلاۃ کی درود کی نسبت اللہ کی طرف کی تو معنی ہوا رحمت کاملہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور اس قدر نازل کی ہے، اس قدر نازل کی ہے، اس کو رحمت مجسم بنا دیا گیا۔ اگلا مسئلہ ہوا وَإِذَا نُصِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، آپ نے بھی درود پڑھنا ہے، اللہ کی طرف سے بھی درود آئے گا، برابر ہوتا ہے۔ سنو اہل سنت کا نظریہ سمجھو، تو کہاں میں کہاں، رب کہاں، گنجی نائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، کیا ہے ہمارے دامن میں، کیا دو گے؟ مصطفیٰ کو کیا خود محتاج پڑے، ساری کائنات مصطفیٰ کے دروازے کی محتاج ہے، کیا دو گے؟ وَإِذَا نُصِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ، جب ایمان والوں کی طرف درود کی نسبت کی گئی پھر معنی رحمت کاملہ کا نہیں رہا، پھر معنی ہوا جھولی پھیلانے کا، مولا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مولا ہم فقیر کیا جانے تیرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ہم فقیر کیا سمجھے کون سی ان کے لیے دعا مانگنی ہے، ہم تو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے نبی کے رتبے بھی تو ہی جانتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرما، ان کے مرتبے بڑھا۔ اس کا ترجمہ بڑی مجھے لگتا ہے بہت آسان جو سمجھا ہے نا مرزا غالب نے سمجھا، اس نے اس جملے کو درود کے معنی کو ایک کلمے میں پرو دیا، جو کہتا ہے غالب ثناء خواجہ بیضنا گزشتہ، یہ درود کا معنی، اور مجھے لگتا ہے فارسی کے بھی سارے بہت شعر پڑھے نا، ایسا معنی کسی نے کیا نہیں، یہ مرزا غالب نے کہتا ہے کہ غالب ثناء خواجہ بیضنا گزشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، غالب ہم نے اپنے نبی کی تعریف اپنے رب پہ چھوڑی ہے، اس لیے کہ وہی جانتا ہے اور وہی اپنے نبی کے رتبے بڑھا سکتا ہے، وہی شان جانتا ہے، ہم نہ ان کے قدموں تک رسائی کرتے ہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کا درود پڑھو اگر اللہم صلی علی، رب ہمیں کہتے تم درود بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں مولا اللہم صلی، مولا تو بھیج، رب ہمیں کہتا ہے ہم رب سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے میں نے وہ کلمہ کہا نا گنجی نائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، مولا ہمارا دامن خالی، ہم فقیر تیرے نبی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم تو ان کی شان کے لائق جملے بھی نہیں بولتے، اس لیے ہم نے اپنے نبی کی تعریف تجھ پہ چھوڑی ہے، تو ہی اس کو جانتا ہے، تو ہی مرتبہ بڑھا۔ یہ ہو گیا اگلا مسئلہ فَإِذَا نُصِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يُرَادُ بِهَا الْإِسْتِغْفَارُ، جب نسبت درود کی طرف کی گئی فرشتوں کی طرف، بنا کیا ہوا جی، جو کام تم کرتے ہو فرشتہ وہ کرتا ہے۔ سنو قرآن نے کہا، ہم نے لغت میں معنی کیا الاستغفار، فرشتہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ تو استغفار کرتا ہے، کس کے لیے استغفار کرتا ہے؟ نبی کا تو گناہ ہے نہیں، استغفار کیا کرے گا، نبی تو ہوئے گناہوں سے پاک، نہ صرف ہمارے نبی بلکہ 1,24,000 کے قریب جتنے نبی آئے ہیں سب گناہوں سے پاک۔ اہل سنت نے کہا ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطأ عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک، نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک۔
اب نبی ہے گناہ تو یہ نبیوں کے سردار کا مسئلہ ہو گیا، جن کی خاطر کائنات بنی تو استغفار کس کے لیے کرے گا؟ اب بلایا کہ یہ دیکھو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، یہ نبی کے حق میں درود کرتا ہے۔ ہمارے لیے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں، فرشتے عرش اعلیٰ سے کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جاتا ہے۔ دعا آپ کے لیے ہوتی ہے، درود مصطفیٰ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو ابھی معراج کا تذکرہ چلتا ہے، خود سرکار بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی جھلک ہے وہ ذرا دکھا دوں آپ کو۔ سرکار کہتا ہے میں معراج کی رات گیا ہوں، میں نے دیکھا بیت المعمور کے دائیں جانب معراج کی رات یہ منظر میں نے دیکھا۔ سرکار کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن آتا نا تو بیت المعمور کے دائیں جانب ایک منارہ قائم ہوتا ہے، اس منارے پر جبریل امین چڑھتے اور چڑھ کے کیا کہتے اذان پڑھتے جمعے کی۔ کیا بات ہے، جمعے کی اذان صرف جامع حیدریہ میں نہیں ہوتی، ادھر ہر شہر پر بھی بیت المعمور پر بھی ہو رہی، تو پڑھتا کون ہے؟ ادھر تو پڑھے نا حضرت آپ، حضرت رفیق شرائی صاحب پڑھیں، حاجی رمضان صاحب پڑھیں، حضرت صاحب پڑھیں، حضرت صاحب پڑھیں، کوئی اچھا قابل آدمی قاری پڑھے خوبصورت اذان جو پڑھ سکتا ہے، ادھر کون پڑھتا ہے؟ جبریل امین اذان پڑھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد ممبر سجتا ہے زبرجد، اس کے اوپر میکائیل بیٹھتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ کیا خطبہ دیتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھا کرو، کیا تکلیف کرتے ہیں؟ بھائی چولی نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ فرشتے تو ایسے کام کرتے ہیں، فرشتوں کا کام ہی کیا؟ بھائی تقریر کیا ہوگی؟ مجھے لگتا ہے یا حمد خدا ہوگی یا نعت مصطفیٰ ہوگی۔ میکائیل علیہ السلام بیٹھتے ہیں ممبر پہ، تقریر ہو گئی جمعۃ المبارک کی، اور جیسے ہی تقریر کر کے فارغ ہوئے نا کہتے پھر اسرائیل علیہ السلام تو جانے نکالنے والے فرشتے معزز ہیں، بہت انتہائی اونچی شان والے، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے تکبیر پڑھی، اقامت کہی جیسے آپ تکبیر کہتے ہیں، وہاں پہ فرشتہ کھڑا ہوا تکبیر کہی، اور مصلی امامت پہ کون ہے؟ اسرافیل۔ یہ چاروں فرشتے ہیں۔ اسرافیل جمعۃ المبارک کی نماز پڑھا، نماز پڑھانے کے بعد پھر بیٹھ گئے تسبیح ہونے لگی، پھر بیٹھ گئے حمد ہونے لگے، پھر بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تحمید کے کلمے ہونے لگے، پھر اللہ کے لیے تمجید کے کلمے ہونے لگے، پھر اللہ کے لیے تحلیل کے کلمے ہونے لگے۔ ابھی وہ ہو رہے تھے، اسی دوران جبریل امین پھر ممبر پہ چڑھ گئے، پھر اس منارے پہ چڑھ گئے، چڑھ کے کہتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج جو اذان میں نے پڑھی اس کا جو ثواب مجھے ملے، میں وہ امت محمدی کے سارے ان مؤذنوں کو بخشتا ہوں جو جمعۃ المبارک کی اذان دیتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو یہاں زمین پہ سارے ثواب کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ادھر عرش اعلیٰ پر بھی یہ سارے ثواب ہو رہے ہیں۔ ادھر تو ہم فقیر کرتے ہیں، حضرت پیر صاحب کی سربراہی میں ہوتا ہے، شاہ صاحب کی سربراہی میں ہوتا ہے، ادھر کون کرتا ہے؟ ادھر سارے ثواب روکا جا رہا ہے۔ ادھر جبریل نے اذان پڑھی، کہتے جتنے مؤذن آئے اذان پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والے سب کو میں سارے ثواب کرتا ہوں۔ ابھی ان کی بات پوری ہوئی تھی تو میکائیل جنہوں نے خطبہ دیا تھا وہ کہتے جبریل تو بھی گواہ ہو جا، جو عمل تو نے کیا اس کا ثواب تو نے بھیجا۔ اب سن، میں نے تقریر کی ہے، میں نے خطبہ دی ہے، حمد خدا کی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھی ہے، وہ تمہارے سامنے خطبہ پڑھا ہے، اس کا جو ثواب مجھے ملے میں امت محمدی کے خطیبوں کو بخشتا ہوں۔ جب بات ختم نہیں ہوئی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے کیا نا، اسرائیل کھڑے ہو گئے، تم نے اذان پڑھی، تم نے خطبہ دیا تو تکبیر میرے ذمہ آئے، اقامت میں نے کہی، اس کا جو ثواب مجھے ملے میں وہ سارے کا سارا امت محمدی کے مؤذنوں کو بخشتا ہوں۔ اب امت محمدی کے مکبروں کو بخشتا جنہوں نے تکبیر کی۔ اس کے بعد جو مسئلہ امامت پہ تھے اسرافیل، سور پھونکنے والے فرشتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم تینوں گواہ ہو جاؤ، جو کام تم نے کیا اس کا سارے ثواب تم نے کیا، میں نے نماز پڑھائی ہے، نماز کا ثواب جو مجھے ملا میں وہ سارے کا سارا امت محمدی کے اماموں کو بخشتا ہوں۔ اچھا ابھی بات ہوگی پوری، چاروں نے کام کیا۔ اب یہ سرکار اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، میں راج کی یاد میں نے دیکھا۔ اچھا آگے چاروں کہہ چکے نا، اب جو فرشتے نماز پڑھنے آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں جبریل تو بھی گواہ ہو، میکائیل تم بھی گواہ ہو، اسرافیل تم بھی گواہ ہو، اسرائیل تم بھی گواہ ہو، جو کام تم نے کیا اس کا ثواب تم نے بھیجا۔ اب تمہارے سامنے ہم نے نماز پڑھی، ہم نے تکبیر سنی، ہم نے اذان سنی، ہم نے تسبیح بھی کی، تمجید بھی کی، سبحان اللہ بھی کہا، تمہیں بھی ثواب ملا تھا، ہمیں بھی ملا، جو تمہیں ملا تم نے بھیجا۔ آؤ سنو، جو ثواب آج ہم کو ملا ہے ہم امت محمدیہ کے ہر اس شخص کو بخشتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے۔ چلو یہ ان کی بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے یہ حال سنا طلب کر لیا، فرمایا فرشتوں یہ کیا کرتے ہو؟ فرشتے کہتے مولا جو ہمیں توفیق ہوئی ہم نے کی۔ رب کہتے تم زیادہ سخی ہو، میں زیادہ سخی۔ رب بلا کے کہتے یہ کیا کرتے ہو؟ میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو۔
میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کر، فرشتے خاموش بیٹھے ہیں. رب کہتا بتاؤ میں زیادہ سخی ہوں یا تم؟ میں زیادہ سخی ہوں یا تم زیادہ سخی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم کیا، ہماری سخاوت کیا، سب کچھ تو تیری عطا سے ہوتا ہے. رب کہتا ہے جبریل تو بھی گواہ رہے، اسرافیل تم بھی گواہ رہو، میکائیل تم بھی گواہ رہو، اور تم سارے فرشتوں جو نماز پڑھنے آئے ہو سب گواہ ہو جاؤ. جس جس کو تم نے سال ثواب کیا ہے میں نے آج ہر اس شخص کو بخش کر جنت میں داخلہ کیا. یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بھی اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سرکار نے معراج کی رات جو مشاہدات جو عجائبات دیکھے تھے ان میں سے یہ بھی تھا. معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ امت محمدیہ کے افراد بخشے ہی جائیں. اچھا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں درج کیا ہے اور بڑی کتابوں کا حوالہ بھی دیا. اتفاق سے کیونکہ میرے مضمون میں یہ نہیں تھا، میں اصل کتاب سے نہیں دیکھ سکا، ملفوظات کا حوالہ میرے ذہن میں یہ بھی یاد ہے کہ فلاں کتاب میں حوالہ دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا بندے کے ساتھ، یہ کیا فرشتے اس کو کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والے فرشتے اور گناہ لکھنے والے. ایک کا کام ہے نیکی لکھتا ہے، دوسرے کا کام. اور یہاں پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں آپ کو ایک سچے پیر کی بات سناؤں. حضرت خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی جنہوں نے سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا ایسا سورج چلایا ہے جو قیامت تک ڈوبنے والا نہیں. وہ فرماتے ہیں میری نظر میں سچا مرید تب ہوگا جب 20 سال تک اس کا گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کا ایک گناہ بھی درج نہ کرے. تو یہاں معلوم ہوا کہ پیری مریدی کوئی دھندے نہیں ہوتے، پیری مریدی کوئی دکانیں چمکانے کا کام نہیں ہوتا. پیری مریدی تو بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملا دینے کا نام ہوتا ہے. پیری مریدی تو بندے کو سوئے ہوئے مقدر کو جگہ دینے کا نام ہوتا ہے. پیری مریدی تو بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کھڑا کر دینے کا نام ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ دو فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے، جب تک بندہ زندہ رہا یہ فرشتے اس کے ساتھ رہے. ایک گناہ لکھتا رہا، دوسرا نیکیاں، بندے کا وصال ہو گیا. اب فرشتوں کا کیا کام ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں مولا ہمارا کام تو مکمل ہوا، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں پہ آ جائیں اور آسمانوں پہ آگے تیری تسبیح پڑھیں، تیری تمجید کریں، تیری حمد کریں، تیرے لیے پاکی کے جملے بولیں. رب کہتے ہیں آسمانوں پر فرشتوں کی بہت بڑی فوج ہے، تمہاری ضرورت نہیں. فرشتے کہتے ہیں اچھا پھر ہمیں پہاڑوں پر بھیج دے. رب کہتے ہیں ادھر بھی فوج بڑی. پھر فرشتے کہتے ہیں مولا ہمیں صحرا میں بھیج. رب کہتے ہیں ادھر بھی بڑی فوج ہے. کہتے ہیں سمندر میں بھیج. رب کہتے ہیں فرشتوں کی فوج ادھر بھی بڑی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا پھر ہمارا حکم کیا ہے؟ سبحان اللہ، حکم کیا ہے؟ رب کہتا ہے حکم یہ ہے کہ جس بندے کے تم ساتھ تھے اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ کو بلند اللہ. اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے کیا کرو؟ فرمایا اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو، صبح سے لے کر شام تک پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور شام سے پھر شروع کرو، فجر تک یہی پڑھتے رہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو صبح سے لے کر شام تک پڑھو، جب شام آئے پھر میری بارگاہ میں دعا کرو. ایک بات ابھی اور کہنا چاہتا ہوں، اپنے مضمون پہ آنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. یہ تو ہے صبح سے شام کا سال ثواب، کلمہ پڑھنا تیسرا، تسبیح کرنا، حمد کرنا، تکبیر کہنا، تہلیل کہنا. اب سنو جی، یہ دنیا دارالعمل ہے. دارالعمل ہے اس وقت تک جب تک بندہ دنیا میں رہتا ہے. سانس کی ڈوری چلتی ہے جس میں آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے اے محبوب آپ کہو کیا کہوں؟ مولا فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ دنیا جو ہے یہ ایک چھوٹی سی متاع ہے، یہ متاع قلیل ہے، جمع پونجی ہے، مال و اسباب کا مرکز ہے، برتنے کا یہ سامان ہے لیکن تھوڑا سا ہے. اصل کیا بل آخرت خیر، لیکن آخرت جو ہے وہ بہتر ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. دونوں جی قرآن کہہ رہا ہے بل آخرت خیر، وہ آخرت بہتر ہے. کس کے لیے؟ لمن اتقا. ہر بندے کے لیے بہتر نہیں، اس کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے، جس نے نیکی اختیار کی ہے، جو مصطفیٰ کے راستے پہ چلا. اس لیے سرکار کا بھی فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے. اچھا مومن اگر اس دنیا میں چین ڈھونڈتا پھرے، سکون کی تلاش میں پھرتا رہے، دستیاب ہو سکتا ہے. سرکار کہتا ہے دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ.
جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، سمجھ آتی ہے کافر کے لیے جنت ہے، آسائش میں ہے، آرام میں ہے، خوشیوں میں ہے، مومن پریشانی میں ہے، کیوں ہے قید خانہ؟ تو جیسے ہی قید خانے سے چھوٹتا ہے اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرنے آ جاتی ہے. تو کافر جیسے ہی دنیا سے جاتا ہے یوں ہے جیسے جنت سے تھا ابھی قید خانے میں داخل ہوگا. اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ یہ آپ نے پورا کر دیا ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے؟ وہ تو اپنے اچھا دار العمل ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اچھا کھیتی بوئی جائے تب اچھی ہوتی ہے، جب کاٹی جائے تب اچھی ہوتی ہے. غور کرو جی، جب بوئی جائے، اگر بوئی نہ جائے تو کاٹو گے کیا؟ داتا گنج بخش الحجویری نے کچھ بزرگوں کا قصہ لکھا ہے. کہتے ہیں ان تینوں کو لے جانے لگے تھے، میں زیادہ تو نہیں سنانا چاہتا، کہتے ہیں ان کو پھانسی پہ پھندے پہ لٹکانا چاہتا. تینوں میں سے نے ایک کو باندھا ہوا تھا، وہ دونوں کو دھکا دے کے آگے بڑھ گئے. کہتے پہلے مجھے چڑھاؤ. وہ کہتے بچوں کا کھیل نہیں ہے، دنیا میں ایک جھٹکا لگے گا ختم ہو جائے گا، ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں تو زندہ رہنا کیوں مرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ چند گھڑیاں ہیں، لیکن میں یہ چند گھڑیاں اپنے ساتھیوں پر وار دینا چاہتا ہوں. کیوں وارنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں آخرت میں پہنچنا چاہتا ہوں. کہتے اس لیے کہ میرے نزدیک آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ایک گھڑی ہو آخرت کی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہوتی. کیوں بہتر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہاں بونا ہے وہاں کاٹنا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی. اچھا یہ بندہ دنیا سے گزر جائے پھر اس کا عمل کو قابل قبول ہوتا ہے؟ نماز پڑھے جی مجھے اجازت دو، اس کو اجازت دیں گے؟ ثواب ملے گا؟ اچھا روزہ رکھنا میں نے دنیا میں رکھا نہیں، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، روزہ رکھنے کی اجازت دو، ہو جائے گی. آج کہہ رہا ہوں ہو جائے گی، زکات دے ہوں ہو جائے گی. نہیں جواب ہوگا وہ دار العمل ادھر رہ گیا ہے، یہ دار الجزا ہے. توجہ سے سنو میں بات جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن سارے اعمال میں سے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اصال ثواب ایسا عمل ہے قیامت کے دن ایک نیکی کا کرے گا رب جنت میں بھیجے گا. صحیح حدیث فقیر آپ کو سناتا ہے جس کو تمام مذہب کے علماء نے حدیث سے اٹھا کے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ایک ایسا بندہ پیش کریں گے جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہو. اچھا کم ہوگی تو اصول کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جب قیامت کا دن آئے گا وہاں پہ کس کو اس کی من پسند زندگی دیں گے؟ کون سا ہے جس کو جہنم میں پھینکیں گے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، فرمایا القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا زیر و زبر کر دینے والی، کھڑکھڑانے والی، دل ہلا دینے والی، نیچے کی چیز کو اوپر، اوپر کی چیز کو نیچے کر دینے والی وہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک کیا ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس کی ایک جھلک یہ ہے پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگین اون. رنگین اون اس کا رنگین کا اس لیے تذکرہ کیا تاکہ پتہ چل سکے بھئی نظر آتی ہے. روئی کے گالے کی طرح قیامت کے دن پہاڑ اڑیں گے زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات میں. آج پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس سے پہلے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. پروانہ جیسے جل جاتا ہے، اس کے تار و پود بکھر جاتے ہیں، معمولی سی ہوا کا جھونکا اس کے پروں کو اڑائے پھرتا ہے. نہ کوئی سمت متعین ہوتی ہے، نہ کوئی راستہ متعین ہوتا ہے. قیامت کے دن انسانوں کا یہ حال ہوگا، فرشتوں کا یہ حال ہوگا. تو بندوں کا فرمایا جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جیسی چاہے گا ویسے دے دے. وہ جو حضرت اقبال کا مشہور شعر ہے نا جس میں کہتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، اس کی سمجھ آئی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. مجھے لگتا ہے یہ اسی حدیث کا ترجمہ بھی قریب قریب لائے. پہلا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا. یہ خودی اقبال کے ہاں غیرت ایمانی کا نام. وہ خودی نہیں جو ڈکشنری میں ہوتی، اس کا اپنا ذوق، اس کی وجہ سے کہتا ہے یہ غیرت ایمانی کو اتنا اونچا کرنا. کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جا، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے بچ جا. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. بول کیا جاتا ہے؟ جیسے تو چاہے گا ویسے کر دیں گے.
اللہ ہی تجھ سے پوچھے گا. آگے فرمایا جس کے اعمال کے بدن ہلکے ہوں گے اس کے لیے حاویہ ہے. اور تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ جلسہ دینے والی آگ کا نام ہے. تو یہ قیامت کا دن آیا, ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں لائے, اس کا کیا کریں؟ ایک نیکی کام, ایک نیکی کام. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں عدل کا تقاضا تو یہ ہے جہنم میں, فضل کا تقاضا یہ ہے اس کو موقع دے دے. کیا موقع ہے؟ فرمایا معاشر کا میدان قائم ہے, 50,000 سال کا دن ہے, اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں, تیری اماں بھی, تیرا ابا بھی, تیرا بھائی بھی, تیرا دوست بھی, تیرا یار بھی. جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لیا. حدیث موجود نہ ہو تو جو چاہو فقیر کے لیے جو ہے وہ نظریہ قائم کر. فرمایا ایک نیکی کام ہے, اللہ کہتا جا لے آ کسی سے. سوال پیدا ہوا, اگر نیکی لی نہ جا سکے, اگر نیکی کسی کو دی نہ جا سکے تو رب کیوں کہتا جا لے آ؟ مسئلہ سارے ثواب عرض کر رہے ہیں. ابھی مقدمہ باندھتا ہے فقیر آپ کے سامنے, وہ حدیثیں ابھی پیچھے پڑی ہیں. اب وہ بندہ کیا کرتا جاتا ہے ماں کے پاس, باپ کے پاس. دیکھو ماں باپ کا رشتہ, دوستوں کا رشتہ, یاروں کا رشتہ, عزیزوں کا رشتہ کدھر گیا؟ قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن. صرف یہ نہیں تیرا ساتھ چھوڑیں گے, دشمنی کریں گے, جس سے بھی دوستی لگا. ادھر فرمایا مولا دوستی کے بغیر رہ نہیں سکتے, کیسے بچیں گے؟ کوئی تو بتانا. ادھر سے جواب آتا ہے تو دوستیوں کے رونے روتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کا دن آئے گا, تیری ماں بھی تجھے چھوڑے گی, تیرا باپ بھی چھوڑے گا, تیرا بیٹا بھی چھوڑے گا, تیرا بھائی بھی چھوڑے گا, اور تیری بیوی بھی چھوڑے گی. جاتا ہے ابے کے پاس, ایک نیکی دو نا, ایک نیکی دو نا, ایک نیکی دو نا. معاشر کا میدان گھوم آیا, جس کے پاس گیا سب نے کہا ہمیں اپنی فکر پڑی ہے, تیرا کیا کریں؟ اب حدیث میں فرمایا چلتے چلتے ایک ایسے بندے کے پاس گیا جس کے پاس نیکی صرف ایک. آپ سے بھی سبحان اللہ فقیر سننا چاہتا ہے. ایک نیکی, کدھر اتنی نیکیوں والے پریشان ہیں کسی نے نہیں دی. تو دنیا میں جن کے ساتھ اتنی رشتے قائم کرتے ہو ان کے لیے سب کچھ کھو دیتے ہو, قیامت کا دن کدھر گیا؟ ایک ایسے بندے کے پاس گیا جس کے پاس نیکی ہے. وہ سوچتا ہے ایک نیکی میرا کیا ہوگا, آرچے بادہ بات جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہتے چلو نیکی تم لے لو. اچھا سوال پیدا پہ کیا دیا تو کیا لیا؟ کوئی نیکی محسوس ہوتی ہے, کوئی نیکی ایسے نظر آتی رہتی ہے, دو روپے لے جا. وہ کہتے جو ایک نیکی میرے دامن میں تجھے دیتا ہوں. جیسے آپ کہتے جو قرآن پڑھا ہے ان کو دیتے ہیں, جو حدیثیں پڑھی ہیں ان کو دیتے ہیں, جو سال ثواب کیا ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے بھائی ایک نیکی ہے میرے ساتھ جو ہوگا دیکھ لیں گے, تیرا تو کام بن جائے. اچھا اب وہ نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں گیا, رب سب کچھ جاننے کے باوجود پھر پوچھتا بتا یہ نیکی ماں نے دی, باپ نے دی, بھائی نے دی, بیٹے نے دی, بیگم صاحبہ نے دی. تو وہ بندہ عرض کرتا مولا آج تو ہر کوئی منہ پھیر گیا. تو رب الجلال فرماتا بتانا پھر نیکی دی کس نے؟ حضرات مسئلہ سارے ثواب حل ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. قیامت کے دن بھی نیکیاں کام آنے والی ہیں. نمازیں پڑھو گے ثواب نہیں ملتا, ادھر ایک سال ثواب ایک نیکی کا. پر رب کہتا بتا دی کس نے؟ وہ کہتا مولا ایک ایسے بندے نے جس کے پاس نیکی صرف ایک ہے. رب کہتا پھر یہاں کھڑا کیا دیکھتا ہے, تو اس کو بھی بلا لا. سال ثواب والے رب کی بارگاہ میں بلائے جاتے ہیں, یہ سال ثواب کرنے والے رب کی بارگاہ میں طلب کیے جاتے ہیں. وہ بندہ آتا ہے, رب پوچھتا بتا تو نے نیکی کیوں دی؟ وہ ایک دو رکھتا اپنے پاس, تیرا کچھ تو کام بنتا, کچھ تو نام و نشان ہوتا. وہ کہتا مولا میں نے سوچا دنیا میں تو تیرے نام کا دیا کچھ نہیں, دنیا میں تو میں کوئی کام کر نہیں سکا, آج اس نے تیرے نام پر سوال کر دیا, میرا دل پسند گیا, چلو میرے ساتھ تو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ نیکی ہے اس کو دے دے. رب الجلال جب یہ سنتا ہے اس بندے سے کہ میری خاطر دی ہے, دل پسیجا ہے, تو رب کہتا ہے فرشتوں اعلان کر دو یہ دو بندے ہیں, ایک کے پاس نیکی کم تھی, کم رہتی, دوزخ میں جاتا, دوسرے کا تھی ایک, اس کی حیثیت کیا تھی, اس نے سال ثواب کر دیا ہے. اب دونوں بندے جنت میں داخل کیے جائیں. کہ سال ثواب کرنے والا بھی جنت میں جائے گا, جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی جنت میں. ایک نیکی دو دوزخیوں کو چہرے پہ مسکراہٹ لا رکھا ہے. ایک نیکی دو دوزخیوں کو جنتی بنا گئی. وہ اتنا قرآن پڑھتے ہو, اتنے نام اعمال میں نیکیاں کر کر کے پھر بیچتے ہو, رب کا کرم کیوں نہ اپنے روح جاتا. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ مشکات المصابیح جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا, ایک جلد میں آتی ہے, عربی کی کبھی کتاب آپ زیارت کرتے ہیں. یہ زیارت سے بھی ہمارے اساتذہ کہتے تھے جس نے زیارت بھی کی نا ان کتابوں, اس کی بھی بخشش کی امید.
آپ اور کتابیں پڑھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور بھی دیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، جو جائز چیزیں ہیں، لیکن کبھی کوشش کر کے نا حدیث کی ایک کتاب کو اپنی نظر سے اینک اتار دیا، یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کبھی ان پہ نظر ڈالا۔ یہ مشکات المصابیح اصل کتاب ہے عربی میں، ایک جلد میں، لیکن اس کے دو حصے، جہاں پر اس کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے نا شاہ صاحب، وہاں پر یہ حدیث ہے جو سنانے لگا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ عمر بن عاص وہی ہیں جب سرکار سے اسلام قبول کرنے آئے تھے تو سرکار نے فرمایا آج مکہ نے اپنا دل بھی ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ عمر بن عاص وہی، عمر بن عاص کا والد عاص بن وائل، تو کہتے ہیں عمر بن عاص آئے نا، ایک اور بھی ان کا مشہور واقعہ، سرکار سے کہتے ہیں سرکار ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے آپ بیعت ہوتے ہیں پیروں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بیعت، تو یہ صحابی ہاتھ بڑھایا، یہ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ سرکار نے ان کو رد نہیں کیا، سرکار ہاتھ بڑھایا، لاؤ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بعد سبحان اللہ کو ہو بلند۔ یہ بیعت کا بیعت ہوئی تو انہوں نے ہاتھ کا سرکار ہاتھ بڑھائی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے مہربانی فرمائی نا، آپ نے تو عمر بن عاص نے کیا کہ ہاتھ بڑھایا ہوا پیچھے لے گئے۔ تو سرکار جو دلوں کی حالت جانتے ہیں، سرکار نے کوئی ناراضگی نہیں بنوا، میں کیا ہوا ہے کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا؟ حضرت عمر بن عاص کہتے سرکار دل دینے آیا ہوں، تو میں دل دینے سے پہلے یہ پوچھتا ہوں جو پیچھے کار ہے کیا بنے؟ اتنے گناہ کار آیا مجھے زمین و آسمان بھر کے گناہ ہوتے، کیا ہوگا؟ سرکار میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، غلامی تو کرتا ہوں، بنے گا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے معلوم نہیں جو بندہ کفر کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں پناہ لیتا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم دیتا جاتا ہے۔ یہ عمر بن عاص، ان کا والد عاص جب مرا نا، اس نے نصیحت کی اپنے بیٹوں، لو جی کفر کی حالت میں مرے ہیں، ان کو بھی فکر پڑی، غور ہے، حالت کفر میں مرے ہیں ان کو بھی فکر پڑی۔ کیا فکر پڑی ہے؟ کہتے ہیں دونوں بیٹوں کو بلا کے، ایک بیٹے کا نام ہشام ہے، دوسرے کا بیٹا نام عمر، بلا کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا تو میرے نام پر 100 غلام آزاد کر دے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 100 اونٹ، یہ صاحب مشکات نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں غلام کا نام نقل کیا، کہتے ہیں 100 غلام آزاد کر دے۔ اچھا مر گیا بندہ، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مر گیا۔ ایک بیٹا تھا ہشام، اس نے 100 غلام خریدے آزاد کر دے۔ عمر سے بھی لوگ کہنے لگے تم بھی کرو، تمہارے باپ نے نصیحت کی، وہ کہتے ہیں اب ہم اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے حوالے کریں، جب تک ان کی اجازت نہ ہوگی ہم غلام آزاد نہیں کریں گے۔ فوراً گیا بارگاہ رسالت میں، جا کے کہتا ابا مرا تھا، مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے طرف سے غلام 50 تو آزاد کرنا، غلام 50 تو آزاد کرنا، میرے دوسرے بھائی نے تو کر دیے، اب میں پوچھنے آیا ہوں میں کروں کو فائدہ ہو جائے گا؟ سرکار نے کوئی نہیں، سنو جی حدیث ہے، فقیر سناتا ہے آپ سے، فرمایا کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو، کیوں جی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکار نے فرمایا انہو لو کانا مسلمن فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبالغہ ذالکا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو غلام آزاد کرتا پھر بھی ثواب ملتا، تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا پھر بھی اس کا ثواب ملتا، اگر اس کی طرف سے حج کرتا اس کا بھی ثواب ملتا، اب مر گیا ہے کافر، اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ مسلمان ہوتا تو پھر اس کو اس چیز کا بھی ثواب ملتا، حج کا بھی ملتا، صدقے کا بھی ملتا، غلام آزاد کرنے کا۔ اتنی باتیں سرکار نے فرمائی، قید کیا لگائی؟ انہو لو کانا مسلمن، جیسے مردے کو دعائی فائدہ نہیں دیتی اس طرح کافر کو اصال ثواب نیکیاں فائدہ نہیں دیتی مرنے کے بعد، جیسے زندہ بندے کو دعائی فائدہ دیتی ہے مسلمان کو مر جانے کے بعد نیکیاں۔ سرکار نے لو کانا مسلمن، یار زندہ صحبت باقی دوران گفتگو فقیر سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔